کون سا لفظ؟ شرک، بولیے گا، شرک، اگر زبان پہ بھاری نہ ہو تو بولیے گا۔ شرک، لفظ شرک قرآن نے اس کو 5 معنی کے اندر استعمال کیا ہے۔ پورے قرآن کے اندر خلاصہ قرآن نے لفظ شرک کو کتنے معنی کے اندر استعمال کیا ہے؟ 5 معنی کے اندر۔ اگر کسی نے تفصیل اس کی سماعت کرنی ہو تو میں نے 5 اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے۔ فیس بک کے اوپر میرا پیج ہے مفتی عبدالرحمان نعیمی کے نام سے، وہاں تفصیل کے جا کے ساتھ سماعت کر سکتا ہے۔ وہاں 5 آپ کو 5 گھنٹے لگیں گے سننے کے لیے۔ اب یہاں پہ آدھے گھنٹے کے اندر 15 منٹ کے اندر تو یہ چیز بیان ہی نہ ہو سکتی، لیکن میں کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ قرآن حکیم نے شرک کا لفظ 5 معنی کے اندر استعمال کیا۔ کتنے معنوں کے اندر؟ 5۔ اب ان 5 معنوں میں سے اگر کوئی ایک معنی بھی اہل سنت کے ہاں پایا جاتا ہے تو آپ ضرور شرک کا فتویٰ لگاؤ، جی بھر کے فتویٰ لگاؤ، میٹھا کھا کے فتویٰ لگاؤ، لیکن اگر ان 5 معنوں میں سے کوئی معنی بھی اہل سنت کے ہاں نہیں پایا جاتا تو خدارا اپنی قبر کے اندر تاریکی اور اندھیرا مزید مت بڑھاؤ کہ ایک بندہ مسلمان ہے اور مسلمان بندے کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک کہہ کے، تو اپنی قبر کے اندر جو ہے وہ آپ تاریکی کا اور اندھیرے کا اضافہ کر دیں۔ کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کا یہ فرمان مسلم شریف کے اندر موجود ہے، سرکار دو جہاں نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی پہ شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، کسی کو مشرک کہتا ہے اور وہ اگلا بندہ مشرک نہیں ہے تو فرمایا یہ مشرک کا فتویٰ لوٹ کے اسی بندے کی طرف آئے گا۔ یہ فتویٰ کہاں آئے گا؟ لوٹ کے کسی کی طرف آئے گا جو شرک کا فتویٰ لگانے والا ہے۔ اب سنیے، میں شارٹ کٹ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ 5 معنی جو قرآن نے شرک کے بیان کیے، آپ تلاش کر لیجئے کہ اہل سنت کے ہاں یہ کون سا معنی پایا جاتا ہے، کس معنی کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو ماننا یہ شرک ہے۔ آپ تلاش کریں، قرآن کھلا ہے آپ کے سامنے، 24 گھنٹے قرآن آپ کے گھر میں پڑھا ہے، جا کے پڑھے قرآن کو پورے طریقے سے پڑھے اور پھر آ کے ضرور بتائیے گا، ہمیں بھی ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ اگر آپ کو مل جائے تو ہمیں بتائیے گا، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں۔ سنیے وہ 5 معنی کون سے ہیں۔ سب سے پہلا معنی جو قرآن حکیم نے شرک کا بیان کیا وہ یہ لفظ ہے سورہ فاطر۔ سورہ فاطر یہ پارہ نمبر ہے جی آپ کے سامنے 22، پارہ نمبر 22 اور سورت کا نام ہے سورہ فاطر اور آیت ہے 40۔ آیت کا نمبر کون سا ہے؟ یہ سنیے، لفظ سنیے، اگر آپ کو ذوق ہے قرآن سننے کا تو سنیے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ام لہم شرک فی السماوات، پوری آیت سنیے، پیچھے سے پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے 40 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ فاطر کی۔ اس کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، مشرکین مکہ کو مخاطب کیا گیا، اے مشرکین مکہ، ان بتوں کو تم خدا کا کیا بناتے ہو؟ شریک۔ ان بتوں کو کیا بناتے ہو؟ خدا کا شریک۔ ان کے نام پہ قربانی کرتے ہو، ان کے ارد گرد طواف کرتے ہو، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، ان کے سامنے کیا کرتے ہو؟ سجدہ کرتے ہو، ان کے نام پہ طواف کرتے ہو، ان کے نام کی قربانی کرتے ہو، ان کے اوپر دودھ ڈالتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ ان پر دودھ ڈالتے ہو، ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو، ان کے نام کی کیا کرتے ہو؟ نظر نیاز دیتے ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کفار مکہ بتاؤ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں رب العالمین کی ذات سوال کر رہی ہے کافروں سے کہ جن کے نام پر تم قربانی کرتے ہو، بتوں کے نام پہ قربانی کرتے ہو، بتاؤ ذرا ان کا زمین کے پیدا کرنے میں، آسمان کے پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ان کا کوئی حصہ ہے؟ کیا مطلب؟
انہوں نے زمین پیدا کی ہے، انہوں نے آسمان پیدا کیا ہے، انہوں نے چاند پیدا کیا ہے، انہوں نے ستارے پیدا کیے ہیں؟ جواب کیا آیا؟ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، انہوں نے کچھ پیدا، بتوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ آپ سامعین محترم، اس سورہ پاک کے اندر شرک کا معنی کیا استعمال ہوا؟ حصہ داری۔ کیا معنی استعمال ہوا؟ شرک کا معنی حصہ داری، شرک کا معنی حصہ داری، کہ شرک اس وقت ہوتا ہے جب کسی بندے کو یا کسی بت کو رب کا حصے دار سمجھا جائے۔ رب کا کیا سمجھا جائے؟ بولیے گا حضور، بولیے گا۔ شرک تب ہوتا ہے جب کسی بندے کو، کسی بت کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی ولی کو اللہ رب العالمین کا کیا سمجھا جائے؟ حصے دار۔ حصے دار سمجھتے ہیں نا؟ اور زمین میں حصے دار، مکان میں حصے دار، کمیٹی میں حصے دار، کھیت میں حصے دار، سمجھتے ہیں نا؟ حصے داری سمجھتے ہیں۔ جب آپ کسی شے میں حصے دار ہوتے ہیں تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے مالک ہوتے ہیں۔ آدھے کے کیا ہوتے ہیں؟ مالک ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے شرک کا لفظ استعمال کیا کس میں؟ حصے داری میں۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اہل سنت و جماعت میں سے کوئی بندہ داتا صاحب کو اللہ کا حصے دار سمجھتا ہے؟ نہیں۔ غوث پاک کو حصے دار سمجھتا ہے؟ نہیں۔ رسول کریم کی ذات کو اللہ کا حصے دار سمجھتا ہے؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حصے دار سمجھتا ہے؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حصے دار سمجھتا ہے؟ نہیں۔ حضور شیخ مجدد کو حصے دار مانتے ہو؟ شہدولہ ولی سرکار کو حصے دار مانتے ہو رب کا؟ جب کوئی بندہ ان ولیوں کو رب کا حصے دار ہی نہیں مانتا تو کس معنی کے اندر مشرک کہہ رہے ہو؟ جو کفار مکہ تھے وہ تو اپنے بتوں کو رب کا حصے دار مانتے تھے۔ رب نے فرمایا اگر حصے دار مانتے ہو تو حصے دار ماننے کے لیے دلیل دو کہ کیا زمین کے پیدا کرنے میں، آسمان کے پیدا کرنے میں تمہارے بتوں کا کوئی کردار ہے؟ تو آگے سے ان کی زبانیں بند ہو گئی کہ زمین بھی یا اللہ تو نے پیدا کی ہے، زمین بھی تو نے، آسمان بھی تو نے بنائے، یا اللہ ہمارے بتوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا۔ تو فرمایا جب انہوں نے پیدا نہیں کیا تو یہ رب کے شریک بھی نہیں ہو سکتے، یہ رب کے شریک بھی۔ تو سامعین محترم، یہاں پہ اس قرآن کے اس لفظ سے، اس آیت سے میں نے آپ کے ساتھ یہ بیان کیا کہ رب کا شریک ہونے کے لیے، رب کا شریک ہونے کے لیے پہلے حصے دار ماننا پڑے گا۔ پہلے کیا ماننا پڑے گا؟ اور رب کا کائنات میں کوئی بھی حصے دار نہیں ہے۔ رب آسانی ہے، رب وحدہ لا شریک ہے، رب کا کائنات میں رب جیسا دوسرا کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی ذات کائنات میں سب سے بڑی ذات ہے، اللہ کے بعد مخلوق میں سے سب سے بڑی ذات ہے، لیکن ان کے بارے میں نظریہ